أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سورة یوسف آیت نمبر 42۔ وقال للذي ظن أنه ناج منهما اذكرني عند ربك فأنساه الشيطان ذكر ربه فلبث في السجن بضع سنين۔ ترجمہ، اور ان دونوں میں سے جس کے بارے میں ان کا گمان تھا کہ وہ رہا ہو جائے گا، اس سے یوسف نے کہا کہ اپنے آقا سے میرا بھی تذکرہ کر دینا۔ پھر ہوا یہ کہ شیطان نے اس کو یہ بات بھلا دی کہ وہ اپنے آقا سے یوسف کا تذکرہ کرتا، چنانچہ وہ کئی برس قید خانے میں رہے۔ تفسیر۔ آقا سے مراد بادشاہ ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے جس قیدی کے بارے میں یہ فرمایا تھا کہ وہ چھوٹ جائے گا اور واپس جا کر حسب معمول اپنے آقا کو شراب پلائے گا، اس سے آپ نے یہ بات فرمائی کہ تم اپنے آقا یعنی بادشاہ سے میرا تذکرہ کرنا کہ ایک شخص بے گناہ جیل میں پڑا ہوا ہے، اس کے معاملے پر آپ کو توجہ کرنی چاہیے۔ مگر جیسا کہ آگے بیان فرمایا گیا ہے، اللہ تعالیٰ کا کرنا ایسا ہوا کہ وہ شخص بادشاہ سے یہ بات کہنا بھول گیا، جس کی وجہ سے انہیں کئی سال اور جیل میں رہنا پڑا۔ اس مقام کی تفسیر بعض مفسرین نے یہ کی ہے کہ شیطان نے حضرت یوسف علیہ السلام کو اپنے رب یعنی اللہ تعالیٰ کی یاد سے غافل کر دیا، اور انہوں نے ایک بندے سے چاہا کہ وہ اپنے رب یعنی شاہ مصر سے ان کا تذکرہ کر کے ان کی رہائی کی کوشش کرے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے ان کو یہ سزا دی کہ وہ کئی سال تک جیل میں پڑے رہے۔ در حقیقت کی تفسیر بالکل غلط ہے۔ صحیح یہی ہے جیسا کہ علامہ ابن کثیر اور متقدمین میں سے مجاہد اور محمد ابن اسحاق وغیرہ نے کہا ہے کہ فَأَنْسَاهُ الشَّيْطَانُ ذِكْرَ رَبِّهِ کی ضمیر اس شخص کی طرف پھرتی ہے جس کے متعلق حضرت یوسف علیہ السلام کا گمان تھا کہ وہ رہائی پانے والا ہے، اور اس آیت کے معنی یہ ہیں کہ شیطان نے اسے اپنے آقا سے حضرت یوسف علیہ السلام کا ذکر کرنا بھلا دیا۔ اس سلسلے میں ایک حدیث بھی پیش کی جاتی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر یوسف علیہ السلام نے وہ بات نہ کہی ہوتی جو انہوں نے کہی تو وہ قید میں کئی سال نہ پڑے رہتے۔ لیکن علامہ ابن کثیر فرماتے ہیں کہ یہ حدیث جتنے طریقوں سے روایت کی گئی ہے وہ سب ضعیف ہے۔ بعض طریقوں سے یہ مرفوعاً روایت کی گئی ہے اور ان میں سفیان بن وکی اور ابراہیم بن یزید راوی ہیں جو دونوں ناقابل اعتماد ہیں، اور بعض طریقوں سے یہ مرسل روایت ہوئی ہے اور ایسے معاملات میں مرسلات کا اعتبار نہیں کیا جا سکتا۔ علاوہ بری درایت کے اعتبار سے بھی یہ بات باور کرنے کے قابل نہیں ہے کہ ایک مظلوم شخص کا اپنی رہائی کے لیے دنیاوی تدبیر کرنا خدا سے غفلت اور توکل کے فقدان کی دلیل قرار دیا گیا ہوگا۔ آیت نمبر 43۔ وقال الملك إني أرى 7 بقرات سمان يأكلهن 7 عجاف و7 سنبلات خضر وأخر يابسات يا أيها الملأ أفتوني في رؤياي إن كنتم للرؤيا تعبرون۔ ترجمہ۔ اور چند سال بعد مصر کے بادشاہ نے اپنے درباریوں سے کہا کہ میں خواب میں کیا دیکھتا ہوں کہ 7 موٹی تازی گائیں ہیں جنہیں 7 دبلی پتلی گائیں کھا رہی ہیں، نیز 7 خوشے ہرے بھرے ہیں اور 7 اور ہیں جو سوکھے ہوئے ہیں۔ اے درباریوں، اگر تم خواب کی تعبیر دے سکتے ہو تو میرے اس خواب کا مطلب بتاؤ۔ تفسیر۔ بیچ میں کئی سال کے زمانہ قید کا حال چھوڑ کر اب سرشتہ بیان اس مقام سے جوڑا جاتا ہے جہاں سے حضرت یوسف علیہ السلام کا دنیاوی عروج شروع ہوا۔ بائبل اور تلمود کا بیان ہے کہ ان خوابوں سے بادشاہ بہت پریشان ہو گیا تھا، اور اس نے اعلان عام کے ذریعے سے اپنے ملک کے تمام دانش مندوں، کاہنوں، مذہبی پیشواؤں اور جادوگروں کو جمع کر کے ان سب کے سامنے یہ سوال پیش کیا تھا۔ آیت نمبر 44۔ قالوا أضغاث أحلام وما نحن بتأويل الأحلام بعالمين۔ ترجمہ۔ انہوں نے کہا کہ یہ پریشان قسم کے خیالات معلوم ہوتے ہیں اور ہم خوابوں کی تعبیر کے علم سے واقف بھی نہیں۔ تفسیر۔ بادشاہ نے جو خواب دیکھا تھا وہ اس کی تعبیر جاننا چاہتا تھا، مگر دربار کے لوگوں نے پہلے تو یہ کہا کہ یہ کوئی بامعنی خواب معلوم نہیں ہوتا۔ پریشان قسم کے خیالات بعض اوقات ایسے خوابوں کا روپ ڈھال لیتے ہیں،
پھر یہ بھی کہا اگر یہ واقعی کوئی بامانہ خواب ہے تب بھی ہم اس کی تعبیر بتانے سے قاصر ہیں، کیونکہ ہم اس علم سے واقف نہیں ہیں۔ آیت نمبر 45۔ وقال الذي نجا منهما وادكر بعد أمة أنا أنبئكم بتأويله فأرسلون۔ ترجمہ، اور ان دو قیدیوں میں سے جو رہا ہو گیا تھا اور اسے ایک لمبے عرصے کے بعد یوسف کی بات یاد آئی تھی، اس نے کہا کہ میں آپ کو اس خواب کی تعبیر بتائے دیتا ہوں، بس مجھے یوسف کے پاس قید خانے میں بھیج دیجئے۔ تفسیر۔ یہ وہی قیدی تھا جس کو حضرت یوسف علیہ السلام نے اس کے خواب کی یہ تعبیر دی تھی کہ اسے جیل سے رہائی مل جائے گی، اور جب وہ رہا ہوا تھا اس سے کہا تھا کہ اپنے آقا سے میرا بھی تذکرہ کر دینا، مگر وہ ان کا ذکر کرنا بھول گیا تھا۔ اب جو بادشاہ نے اپنے خواب کی تعبیر پوچھی تو اس سے یاد آیا کہ حضرت یوسف علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے خوابوں کی تعبیر کا خاص علم عطا فرمایا ہے، اور وہ اس خواب کی صحیح تعبیر بتا سکتے ہیں۔ اس لیے اس نے بادشاہ کو بتایا کہ قید خانے میں ایک شخص ہے جو خواب کی بہترین تعبیر بتاتا ہے، آپ مجھے اس کے پاس بھیج دیجیے۔ قرآن کریم چونکہ قصہ گوئی کی کتاب نہیں ہے بلکہ ہر قصے سے اس کا کوئی مقصد وابستہ ہوتا ہے، اس لیے اس کا یہ خاص اسلوب ہے کہ جو باتیں سننے والا خود اپنی سمجھ سے نکال سکتا ہے ان کی تفصیل بیان نہیں کرتا۔ چنانچہ یہاں بھی صریح لفظوں میں یہ فرمانے کی ضرورت نہیں سمجھی کہ اس کے بعد بادشاہ نے اس کو قید خانے میں بھیجا اور وہاں حضرت یوسف علیہ السلام سے اس کی ملاقات ہوئی اور اس نے ان سے کہا، بلکہ براہ راست بات یہاں شروع فرما دی کہ یوسف اے وہ شخص جس کی ہر بات سچی ہوتی۔ آیت نمبر 46۔ يوسف أيها الصديق أفتنا في 7 بقرات سمان يأكلهن 7 عجاف و7 سنبلات خضر وأخر يابسات لعلي أرجع إلى الناس لعلهم يعلمون۔ ترجمہ۔ چنانچہ اس نے قید خانے میں پہنچ کر یوسف سے کہا، یوسف اے وہ شخص جس کی ہر بات سچی ہوتی ہے، تم ہمیں اس خواب کا مطلب بتاؤ کہ 7 موٹی تازی گائیں ہیں جنہیں 7 دبلی پتلی گائیں کھا رہی ہیں، اور 7 خوشے ہرے بھرے ہیں اور دوسرے 7 اور ہیں جو سوکھے ہوئے ہیں۔ شاید میں لوگوں کے پاس واپس جاؤں اور انہیں خواب کی تعبیر بتاؤں تاکہ وہ بھی حقیقت جان لیں۔ تفسیر۔ حقیقت جان لینے کا مطلب یہ بھی ہے کہ وہ خواب کی صحیح تعبیر سمجھ لیں، اور یہ بھی کہ وہ حضرت یوسف علیہ السلام کے بارے میں حقیقت حال سے واقف ہو جائیں کہ ایک ایسا نیک اور راست باز انسان بے گناہ قید میں پڑا ہوا ہے۔ آیت نمبر 47۔ قال تزرعون 7 سنين دأبا فما حصدتم فذروه في سنبله إلا قليلا مما تأكلون۔ ترجمہ۔ یوسف نے کہا، تم 7 سال تک مسلسل غلہ زمین میں اگاؤ گے، اس دوران جو فصل کاٹو اس کو اس کی بالیوں ہی میں رہنے دینا، البتہ تھوڑا سا غلہ جو تمہارے کھانے کے کام آئے وہ نکال لیا کرو۔ تفسیر۔ قال تزرعون 7 سنين دأبا، حضرت یوسف علیہ السلام نے اس خواب کی تعبیر بتائی کہ تم 7 سال تک خوب زراعت کرو گے، ڈٹ کر دب کر۔ یہ دعبا جو ہے جم کر، جو پنجابی میں کہتے ہیں یہ دب کے واہ رج کے کھا، تو یہ معلوم ہوتا ہے شاید کوئی نہ کوئی رب کا تعلق اس کا داب کے ساتھ ہے۔ تزرعون 7 سنين دأبا، تم 7 سال تو خوب جو ہے ڈٹ کر اور محنت سے اور خوب جم کر کھیتی کرو گے۔ فما حصدتم، اب نہ صرف یہ کہ تعبیر بتا رہے ہیں، تدبیر بھی بتا رہے ہیں۔ تو دیکھو جو بھی تم کاٹو، جو فصل ملے، فضروہ فی سنبلہ، تو اسے اس کی بالیوں ہی میں رہنے دینا، سارا اناج نکال نہ لینا، الا قلیلا مما تاکلون، سوائے تھوڑا تھوڑا کر کے کہ جو تمہاری ضرورت ہو کھانے کی۔ اس لیے کہ آج یہ معلوم ہے یہ سٹوں میں اگر نہ چھوڑ دیا جائے، ان کو اگر نہ نکالا جائے یہ محفوظ رہتے ہیں۔ تو وہ تدبیر بھی بتا دی کہ اس کو ابھی سارے کے سارے کے اناج کو گاہ نہ لینا، بلکہ یہ کہ انہی بالیوں کے اندر، انہی سٹوں کے اندر ان کو رہنے دینا، الا قلیلا مما تاکلون، جو بھی تم کھاتے جاؤ اس میں سے جو ضرورت کے مطابق